بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتا ہوں میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو اس ویڈیو میں، اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہوں اللہ رب العزت آپ کو خوش و خرم رکھے اور صحت و عافیت عطا فرمائے۔ ویورز، میری پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو فالج، لکوہ اور گنٹھیا بشمول جوڑوں کے درد کا جو نسخہ بتایا تھا وہ مالش والا نسخہ تھا۔ امید ہے کہ آپ کو وہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک دے دوں گا، آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ لیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو لہسن سے فالج، لکوہ، گنٹھیا اور جوڑوں کے درد کا نسخہ بتانے جا رہا ہوں۔ تو امید ہے کہ آپ اس نسخے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، اس امید کے ساتھ کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل آپ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں اور آپ بر وقت ویڈیوز دیکھ سکیں۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کے نسخے کی طرف۔ آج کا میرا نسخہ جو ہے وہ لہسن سے علاج ہے۔ تو ویورز، آپ سے ایک ریکویسٹ یہ بھی کرنی تھی کہ بعض ناظرین ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھتے رہتے ہیں، جس سے انہیں جو بات بتائی جاتی ہے وہ ٹھیک طریقے سے سمجھ نہیں آتی، اور پھر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کمنٹس میں کویسچن کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیسے کرنا ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے، ایسے کیسے ہوگا، ویسے کیسے ہوگا۔ تو آپ پلیز ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں، دھیان سے دیکھا کریں، سنا کریں، اور اس کے بعد جو ہے کچھ بھی کرنا ہو تو پھر اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ تو ویورز، نسخہ جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ آپ یہ نسخہ، آپ کو جو اس کی جڑی بوٹیاں ہیں یہ ساری کی ساری آپ کو بہت آسانی سے پنسار کی دکانوں سے مل سکتی ہیں، اور آپ اس نسخے سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وہ لوگ جنہیں فالج، لکوہ، گنٹھیا اور جوڑوں کا درد ہے، یہ نسخہ ایسے مریضوں کے لیے بہت ہی مجرب اور آزمودہ نسخہ ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ لہسن کا مغز لینا ہے 6 چھٹانک، ٹھیک ہے؟ اس کو چھاچھ میں بھگو دیں تاکہ لہسن کی بدبو ختم ہو جائے، اور پھر 5 کلو دودھ لیں، اس میں اس لہسن کو پکائیں، ہلکی آنچ پر پکائیں۔ لہسن تو اس میں میلٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ جب دودھ اتنا پک جائے کہ کھوئے کی شکل اختیار کر لے، اور جب اس کو پکائیں آپ تو اس میں ہلکا ہلکا چمچ ہلاتے رہیں۔ جب پورا دودھ کھویا بن جائے تو اس میں یہ جو ابھی میں آپ کو چیزیں بتانے والا ہوں، جو بھی ہربز یا جڑی بوٹیاں جنہیں کہا جا سکتا ہے وہ بتانے والا ہوں، آپ نے اس میں ہر ایک 6 ماشا اس دودھ میں ڈال دینی ہے، ہر بوٹی اس میں 6 ماشا ڈالنی ہے۔ اب آپ اس کو دیکھ لیں، سن لیں۔ سونڈ، کالی مرچ، الائچی خرد، دار چینی، ناگ کیسر، ہلدی، بابڑنگ، دار ہلد، پیلا مول، اسگندھ، بدھارا، سنا مکی، گوکھرو، سونف، لونگ، اجوائن، تج، کچور اور تخم کونج، یہ ہر انگریڈینٹ آپ نے 6 ماشا لینا ہے۔ 6 ماشا ہر انگریڈینٹس آپ نے اس دودھ میں صفوف بنا کر پہلے اس کو گرائنڈ کر لیں، اچھی طرح سے پیس لیں۔ پیسنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے پاؤڈر بنانے کے بعد، اس کا صفوف بنانے کے بعد، یہ جو آپ نے دودھ پکایا ہوا ہوگا اس دودھ میں آپ اس کو شامل کر لیں، اور جب یہ اچھے طریقے سے اس میں مل جائے، معجون پیسٹ بن جائے، تو آپ اس کو چولہے سے آپ اس کو آنچ سے ہٹا لیں اور ٹھنڈا ہونے دیں، اور اس کو کسی ایسے برتن میں محفوظ کر لیں جو ایئر ٹائٹ ہو، یعنی کھلا نہ ہو۔ اب اس کے استعمال کا طریقہ بھی سن لیں۔ اس کے استعمال کا طریقہ ویورز یہ ہے کہ آپ نے 2 تولہ یعنی 1 کھانے کا چمچ نیم گرم پانی کے ساتھ صبح، دوپہر، شام، 2 تولہ یعنی 1 کھانے کا چمچ صبح، دوپہر، شام نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ البتہ وہ لوگ
جنہیں مثال کے طور پر کچھ لوگوں کو بہت زیادہ گرمی لگتی ہے یا ان کے جسم میں ہیٹ زیادہ ہوتی ہے، تو ان میں یعنی وہ گرم مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے، ایسے خواتین و حضرات کے لیے یہی مقدار جو ہے وہ اس کو آپ نے ایک تولہ یعنی ایک آدھا کھانے کا چمچ کر لینا ہے۔ غور سے سن لیں، اس کو آدھا کھانے کا چمچ، ان لوگوں نے، گرم مزاج والے لوگوں نے اس کو آدھا کھانے کا چمچ لینا ہے، بالکل ویسے ہی صبح دوپہر شام نیم گرم پانی کے ساتھ۔ اور بچوں کو آپ نے یہ نسخہ اگر استعمال کروانا ہو تو بالکل تھوڑی سی مقدار میں، یعنی آپ جیسے جو چھوٹی ٹی سپون ہوتی ہے اس کا بھی تیسرا چوتھا حصہ دیں، تو انشاءاللہ العزیز افاقہ ہوگا۔ شفا رب العزت کے ہاتھ میں ہے، انسان صرف کوشش کر سکتا ہے۔ علاج سنت ہے، سنت نبوی ہے، اور علاج کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علاج آپ پر لازم ہے، اور علاج کا اثر یا علاج سے فائدہ دینا نہ دینا یہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ ہر کسی کو اللہ رب العزت اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت و عافیت و تندرستی عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، اپنا دوستوں رشتہ داروں کا گرد و نواح میں سب کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں آپ سے، تب تک اللہ حافظ و ناصر۔